اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جامعہ رحمانیہ ملک عزیز کے نامور مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. جس نے بڑے قلیل عرصے میں ترقی کے زینے طے کیے ہیں. ہم سب دعا گو ہیں. اللہ اس ادارہ کو مزید عروج اور مزید بلندیاں عطا فرمائے. اس ادارہ کے مدیر ان کے لائق فرزند ادارہ کے مدرسین عملہ کے تمام افراد اللہ انہیں دین و دنیا کی سعادتیں اور عزتیں عطا فرمائے. وقت انتہائی مختصر ہے. عصر کی نماز بھی زیادہ لیٹ نہیں کر سکتے. کوشش کروں گا کہ عظمت سیدنا صدیق اکبر پر ایک الگ سے انداز میں گفتگو کروں. انبیاء کی مقدس جماعت میں یہ شرف صرف ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ انہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، ظہر کی نماز تھی، آپ نے نماز کے بعد صحابہ کے سامنے زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کی تمام کتابوں نے اس خطبے کو نقل کی۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما عندہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا وہ آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ بین الدنیا والآخرہ، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، مولانا کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا۔ سب صحابہ خاموش ہیں کہ ان میں سے ایک بندے کے رونے کی آواز بلند ہوئی، وہ سسکیاں بھرنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں کون بتائے کہ اس بندے سے مراد خود نبی پاک، اور اب آپ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اب جدائی کا وقت ہے، آپ آخرت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے ہمیں بتایا کہ عبس سے مراد تو خود نبی پاک ہیں، یہاں ہماری نظر نہیں پہنچی، تو وہاں حضرت ابو سعید نے ایک جملہ کہا، عام میں سے جو لوگ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں، سٹیج پہ علماء موجود ہیں، وہ تو اس جملے کی لذت لیں، بعد میں ترجمہ بھی کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، کانا ابو بکر عالمنا،
صحابہ کی پوری جماعت میں سب سے زیادہ اگر کوئی علم والا ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے۔ کانا ابو بکرن علمنا۔ جب یہ رونے کی آواز میرے نبی تک پہنچی تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ پہلے تو کہہ رہے تھے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، یہاں رہنا چاہتا ہے، وہاں آنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے رونے کی وجہ سے اور اس آواز کو سن کے میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا۔ ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یوں نہیں کہ میں بیان کر کے چلا جاؤں آپ سن کے چلے جائیں نا، ذرا ڈوب کے تھوڑا سا اس ماحول کا ذہن میں لائیے۔ وہ ماحول تھوڑا سا مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، اور خطیب کون ہے؟ کائنات کا سرتاج ہے۔ خطیب اتنا اعلیٰ اور اونچا ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے نا تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ خطیب امام الانبیاء ہے، خطیب خاتم النبیین ہے، خطیب رحمت للعالمین ہے، اور سننے والے کون ہیں؟ سننے والی جو مقدس جماعت ہے نا، اس کا تعارف میں ایک جملے میں کرانا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی لذت آئے نا تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ سننے والے اتنے مقدس لوگ ہیں کہ دامن نچوڑ دینا تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سننے والے وہ لوگ ہیں اتنے پاکیزہ اور مقدس کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنے کو اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ سننے والے وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب کائنات کا آقا ہے، سننے والی جماعت صحابہ کی ہے، اور خطبے کا موضوع ہے عظمت صدیق اکبر۔ یہ پہلی محفل سجی ہے، یہ اگے وقت تھوڑا یاد تسی نعرے نال بس سبحان اللہ کہہ دو تے نعرہ ہوگی۔ اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے اور سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ پہلی محفل سجی ہے مسجد نبوی میں جس کا عنوان ہے عظمت صدیق اکبر۔ میرے نبی نے خطبے کا موضوع بدلا، حضرت ابو بکر کی آواز کو سنا، فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، سب لوگوں سے بڑھ کر صحبت کے لحاظ سے، سنگت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے اگر کسی نے مجھ پہ احسان کیے ہیں تو وہ ابو بکر ہے۔ سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی امت کا محسن ہے، ہم سب کا محسن ہے۔ ہمیں قرآن ملا تو نبی کے ذریعے، دین ملا تو نبی کے ذریعے، شریعت کے احکام ملے تو نبی کے ذریعے، دین کے ارکان ملے تو نبی کے ذریعے، احادیث ملی،
نبی پاک کی زبان مقدس سے میرا نبی پوری امت کا محسن ہے، اور میرے پاس وقت نہیں نا کہ میں یہ ثابت کروں کہ میدان معاشر میں میرا نبی پوری انسانیت کا محسن بن کے اٹھے گا، کافروں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، مجوسیوں کے لیے بھی، فرعون، حامان، نمرود، قارون، سب کے لیے میرا نبی محسن بن کے اٹھے گا۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی ساری انسانیت کا محسن ہے، اور میرے نبی کا محسن ابو بکر ہے۔ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، سنگت کے لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور پھر میرے نبی کہتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا، پھر ذرا ذہن میں لائیے ابراہیم کس کے خلیل ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور میرا نبی آج کیا آرزو کر رہا ہے؟ لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ، لو کنت متخذا فی الارض خلیلا، اور ایک روایت میں ولو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا، میرے دل میں رب 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 ہی کی محبت ہے، اگر اس کی کونے خدرے میں کسی اور کی محبت کی جگہ ہوتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا کیا بناتا؟ زور سے بولو یار۔ ایک رب کا خلیل ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ایک ابو بکر ہے جس کو میرا نبی خلیل بنانے کی تمنا کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خلیل کی جو صفتیں ہیں نا وہ ساری ابو بکر میں موجود ہیں۔ ایک رب کا خلیل ہے ابراہیم، اور ایک کو میرا نبی اپنا خلیل بنانا چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ اگر میں رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کیسے بنے تھے؟ جب جان آگ کے حوالے کر دی، مال مہمانوں پہ خرچ کر دیا، بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، سب کچھ قربان کرنے کا عزم تھا، پھر وہ رب کے خلیل بنے۔ انہوں نے اپنی جان نار کے حوالے کی تھی، نار سمجھتے ہو؟ زور سے بول۔ انہوں نے اپنے آپ کو نار کے حوالے کیا تھا، اور میرے نبی کے خلیل نے اپنے آپ کو غار میں پیش کیا تھا۔ اس رات میرے نبی کا ساتھ نبھانا آگ میں جانے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے مال خرچ کیا، انہوں نے تبوک میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، ادھر حضرت ابو بکر نے بھی میرے نبی کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ کے خلیل نے بیت اللہ بنایا، اور میرے نبی کے بننے والے خلیل نے مسجد نبوی کی جگہ لے کر دی تھی۔ اللہ کا خلیل بیت اللہ بنا رہا ہے، اور جس کو میرا نبی خلیل بنانا چاہتا ہے وہ مسجد نبوی کی جگہ لے کے دے رہا ہے۔ جب رب کے خلیل کا ذکر ہوا تو قرآن بولا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، انہو کانا صدیقا نبیّا۔ اور جب اس نے معراج کی تصدیق کی نا تو میرے آقا نے کہا انت صدیق، وہ رب کا خلیل تھا جسے صدیق کہا گیا، اس کو میرا نبی خلیل بنانا چاہتا ہے، جس کو کیا کہا گیا؟ زور سے بولو یار، جسے کیا کہا گیا؟ صدیق کہا گیا۔
اس نے رب کے خلیل نے، میں آدھی بات کروں اور آپ سمجھ جائیں بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے، پھر بڑا لطف آتا ہے خطیب کو کہ یار یہ بڑے تکڑے لوگ نے میری گفتگو کو بڑی جلدی سمجھ گئے۔ جب رب نے سارے امتحان لے لیے نا، جان کا بھی، مال کا بھی، وطن کا بھی، ابراہیم کامیاب ہو گیا نا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ سمجھتے جانا چاہیے تھا۔ جب رب کا خلیل سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا نا، کامیاب ہو گیا، تو رب نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ اور جب میرے نبی کا خلیل سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا نا، تو میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ رب کے خلیل کے بارے میں کہا انی جاعلک للناس اماما۔ کامیابیوں کے بعد انعام مل رہا ہے، کامیابیوں کے بعد نعمت مل رہی ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ اور یہاں جس کو میرا نبی اپنا خلیل بنانا چاہتا ہے نا، یہ سارے امتحانوں کے دریا عبور کرتا کرتا آخر میں پہنچا نا، تو میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر۔ جب میرے نبی آ نہیں سکتے تھے مسجد میں، کمزوری تھی، نکاہت تھی، بیماری تھی، غشی تاری ہو رہی تھی، عشاء کی نماز کا وقت تھا، جمعرات کا دن تھا، بلال کھڑکی کے قریب جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ۔ صحابہ تیری دید کے مشتاق بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے نا۔ میرے نبی نے سمجھا جانے کی سکت نہیں، فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آج ہر ایک کو یہ روایت تو یاد ہے، من کنت مولا ہو فعلی المولا، سنیا نو بھی یاد ہے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کتنوں کو یاد ہے؟ پڑھے لکھوں کو یاد ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کو یاد ہے؟ اتنا پروپیگنڈا، من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دنیا کی کسی لغت میں یا بندیالوی چیلنج کرتا ہے پوری دنیا کے علماء کو، دنیا کی کسی لغت کی کتاب میں دکھاؤ مولا کا معنی خلیفہ، لے آؤ، سبحان اللہ۔ لاؤ کسی عربی کی کتاب کو، لغت کی کتاب، مولا کا معنی امام لائیے۔ یوں ہی شور ڈالا ہوا ہے کہ یہ خلافت کا اعلان تھا، یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، یہ حضرت علی کی امامت کا اعلان تھا۔ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، مولا کا معنی امام، بولو زور سے بولو، مولا کا معنی امام نہیں ہے، مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس نال امامتا ثابت نہیں ہوندیاں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس نال خلافتاں ثابت ہو نہیں ہوندیاں۔ میرے کو لا، میرے کو لا، میں تجھے بتاؤں خلافت اور امامت کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو، امامت اس طرح ثابت ہوتی ہے۔ آج ہمارے سنی کہلانے والے نعت خان اور کئی سنی کہلانے والے خطیب وہ تقسیم کرتے رہتے ہیں، وہ گھر والے تھے، وہ در والے تھے۔ گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ اور در والے کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔
یہ سنی سٹیج پہ بیان کرتا ہے نعت خان، وہ در والی ہے، وہ گھر والی ہے، اور آگے کہتا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے، در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگے بیٹھی ہے پڑھی پڑھائی قوم، وہ نوٹ بھی ڈال رہی، یہ نہیں سوچتی کہ ظالم اہل سنت کے عقائد پہ حملہ کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے سنی عقائد کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی بیٹی، کیوں بھائی؟ اس لیے گھر والی، اس لیے گھر والی ہے۔ تو تے سنی ہے، تم ہی اکو مننا، بے شرم آدمی، تو بھی ایک مانگتا ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ وہ باقی گھر والی کیوں نہیں؟ وہ میرے نبی کی ستیلی بیٹیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے گھر والی ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں۔ تو سن، حضرت علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد، وہ گھر والا کیوں نہیں؟ وہ در والی ہے، وہ گھر والی ہے۔ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، جب میرے نبی بیماری کی حالت میں مصلی ابو بکر کے حوالے کر رہے تھے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے، جہاد پہ گئے ہوئے تھے، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بیمار تھے، کہاں تھے؟ کہو نا مدینے میں، کہو۔ حضرت علی مدینے میں، میرے نبی کے چچا حضرت عباس مدینے میں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ مدینے میں، ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ مدینے میں، ان کے تیسرے بیٹے فضل مدینے میں، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل مدینے میں، حضرت حسن مدینے میں، حضرت حسین مدینے میں۔ کتنے سنی بندیالوی کے جملے کو سن کر لذت لیں گے؟ یہ سارے گھر والے مدینے میں تھے۔ میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ گھر والوں کو پیچھے کھڑا کیے، آگے کس کو کھڑا کیے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ وہ در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کرتے؟ مصلی پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ آئے نا کوئی انکار کرے، کس کو کھڑا کیا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17 نمازیں۔ میرے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ وہ امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو کہا انی جاعلک للناس اماما، اور یہ جب کامیاب ہوئے تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بس آخری بات کہنے لگا ہوں، لیکن جملہ بڑا ذو معنی سا کہنے لگا ہوں، یہ درمیان سمجھ جاؤ تے تھوڑی بڑی مہربانی ہے۔ میں جملہ پورا نہ بولنا پوے، اللہ کرے مجھے پورا جملہ نہ بولنا پڑے، آدھا جملہ بولوں تے تو سمجھ آ جائے بے بندیالوی اگو کی آکھنا چاہتا۔ جو رب کے خلیل کا دشمن تھا، وہ کون تھا؟ نمرود۔ جو رب کے خلیل کا دشمن تھا، مچھر اس کے ناک میں سے گزر کے دماغ میں پہنچا، مچھر نے اندر خارش کی، اور رب کے خلیل کا دشمن پہلے اپنے سر پہ تھپڑ مارنے لگا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ جو رب کے خلیل کا دشمن تھا،
کے دماغ میں کیڑا گیا، وہ سر پہ تھپڑ مارنے لگا، چین نہیں آیا، جوتیاں پڑنے لگی، تھپڑ مارنے لگا، پیٹنے لگا، جو رب کے خلیل کا دشمن تھا اور جو میرے نبی کے خلیل کا دشمن تھا۔ وکیل صحابہ نماتا اللہ بندیالوی، اللہ کا سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ فیصل سیدنا صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، اس نے بتایا اپنا گھر ابو بکر، تو نعرہ لگا عرش پر ابو بکر۔ وقت کیونکہ بہت مختصر تھا، میں نے اس کو بڑی سمیٹنے کی کوشش کی، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتا، لیکن وقت پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ 4:30 ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔